اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کی کہ جس نے آسمانوں میں ہزاروں برسوں تک عبادت کی، جو جنت کا خزانچی رہا، جو فرشتوں کا معلم تھا، مگر جس نے ایک لمحے کی تکبر کے سبب ہمیشہ کے لیے لعنتی بننے کا مقام حاصل کیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ابلیس کی وہ کہانی جو صرف ایک شیطان کی نہیں بلکہ ایک مغرور عبادت گزار کی بھی ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معیار عبادت نہیں اطاعت ہے۔ سامعین مکرم، زمین کی قدیم ترین مخلوقات میں سے ایک جس کا نام تارانوس تھا۔ تارانوس وہ جن تھا جو ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ نہ اسے موت آتی، نہ بیماری اور نہ کسی کمزوری کا سامنا ہوتا۔ یہ آگ سے پیدا کردہ مخلوق تھی جو انتہائی طاقتور اور سرکش تھی۔ تارانوس کی نسل تیزی سے پھیلتی گئی، لیکن جب ان میں سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار موت کا نظام نازل فرمایا۔ فرشتوں کو حکم ملا، جنات کی نسل میں پہلی موت واقع ہوئی۔ یوں زمین پر موت کی ابتدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک نیک جن کو محبوس فرمایا، چلپانیس۔ اس کے بعد آموس کو ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ آموس کے دور میں دو جن پیدا ہوئے، چلیپا اور تبلیس۔ چلیپا کو شیر جیسا سر ہونے کی وجہ سے شاشین کا لقب دیا گیا۔ ان دونوں کی بہادری ایسی تھی کہ ان کی قوم فخر سے کہتی کہ جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مگر سامعین، غرور ایک ایسا زہر ہے جو نیکی کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ یہ قوم آسمانوں تک جا پہنچی، تیسرے آسمان پر شرارتیں کرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ سامعین مکرم، اسی دور میں ابلیس پہلی بار منظر عام پر آتا ہے۔ ابلیس ایک نہایت ذہین اور بہادر جن تھا۔ اس کے باپ کی شجاعت اور ماں کی مکاری اس کے خون میں شامل تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی، عبادت کا راستہ چنا اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اتنی ریاضت کی، اتنا علم حاصل کیا کہ ہر آسمان پر ایک الگ نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زائد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی، چھٹویں پر قابازان اور ساتویں پر وہ بقانور میں رہنے لگا۔ سامعین، یہی وہ مقام تھا جہاں وہ عزازیل کے لقب سے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ 14,000 سال عرش کا طواف کیا، 30,000 سال تک مقربین فرشتوں کا معلم رہا، 20,000 سال تک وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ ایک ایسا مقام، ایسا رتبہ جس پر کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ سامعین، ابلیس کو جنت میں دروغہ رضوان کی معاونت کا حکم ملا۔ وہ جنت میں داخل ہوا اور رضوان کے ساتھ مل کر خزانچی کا کردار ادا کیا۔ 40,000 سال تک جنت کی چابیاں اسی کے پاس تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس نے پہلا خواب دیکھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ یہی خواب اس کے زوال کی شروعات تھی۔ اسے افت اقلیم، افلاک، جنت اور دوزخ تک رسائی حاصل تھی، مگر انسان کی تخلیق نے اس کے دل کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ سامعین، ابلیس نے دیکھا کہ مٹی کو گوندا جا رہا ہے، مختلف اقسام کی، چپ چپاتی، بدبودار، سرخ، سفید۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ابلیس نے جانا کہ یہ صرف مٹی کا پتلا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ پھر حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس انکار نے اسے ایک لمحے میں عزازیل سے ابلیس بنا دیا، اور پھر وہ آواز آئی جس نے ہمیشہ کے لیے اسے رسوا کر دیا کہ نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے رب، اتنی عبادت کا کچھ تو صلہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ تب ابلیس نے اعلان کیا کہ میں آدم کی نسل کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے سے آؤں گا۔ سامعین محترم، ابلیس نے اپنے 5 خاص شیطان ساتھی بنائے۔ صابر، جو مصیبت میں انسانوں کو واویلا کرنے پر اکساتا ہے۔ آور، جو بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ مسوات، جو جھوٹ اور فتنہ پھیلاتا ہے۔ داسم، جو گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے۔ زکنیور، جو بازاروں میں بے حیائی اور دھوکہ پھیلاتا ہے۔ سامعین، یہ 5 شیطان ابلیس کے ایجنٹ ہیں جو آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ دوستو، یہ کہانی عبادت گزار سے لعنتی بننے والے کی ہے۔ یہ کہانی اس حقیقت کی ہے کہ عبادت، علم اور رتبہ، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں۔ ابلیس نے لاکھوں سجدے کیے، مگر ایک سجدہ نہ کرنے سے سب کچھ کھو دیا، کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا۔
دیا۔ سامعین، اللہ کو ہمارے نوافل، ہماری داڑھی، ہماری باتیں نہیں چاہیے، بلکہ دل کی تابعداری اور عاجزی چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اے اللہ، ہمیں ابلیس کی راہ سے بچا، ہمارے دلوں سے تکبر، حسد اور غرور کو نکال دے، ہمیں سجدے میں عاجزی عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ہر حکم کے سامنے جھک جائیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔